تو بحار الانوار کے جلد نمبر 14 میں علامہ محمد باقر مجلسی نے ایک جو ہے وہ روایت نقل کی ہے کہ ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا، اور وہ بہت زیادہ عبادت کرتا تھا. تو شیطان نے ایک مرتبہ جو ہے ہر طرح سے اس کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن اس کو بہکا نہیں سکا. تو اس نے کوئی نالا و شیون بلند کیا، تو سارے جو ہیں وہ شیطان جمع ہو گئے کہ کیا بات ہے. کچھ شیطان آ گئے، کہا کیا بات ہے. کہا بھئی اس آدمی کو، یہ جو عابد ہے یہ بہت ہی عبادت گزار ہے، میں ہر طرح سے اس کو فریب دینے کی کوشش کر چکا ہوں، اسے بہکانے کی کوشش کر چکا، لیکن یہ میرے بہکاوے میں نہیں آتا، تو کیا کروں. تو ایک شیطان نے کہا کہ جو اس کے چیلے تھے، جو اس کے چھوٹے شیطان تھے، وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ میں اس کو، ایک شیطان نے کہا میں اس کو عورت کے ذریعے بہکاتا ہوں. تو کہا نہیں، یہ عورت کے ذریعے نہیں، بہکاوے میں آئے گا. تو کہا بھئی پھر کیا کریں. تو کہا کہ نہیں، یہ میں سب آزما چکا ہوں. دوسرے نے کہا میں پھر پیسوں کے ذریعے اس کو بہکاتا ہوں، دولت کے ذریعے پیسہ اس کو. کہا نہیں، پیسے سے بھی نہیں بہکے گا، یہ بہت عابد و زاہد ہے، اس کو میں ہر طرح ہر چیز. تو پھر ایک شیطان نے کہا، ایک بچے شیطان، اس نے کہا کہ میں اسے پھر عبادت سے دھوکہ دیتا ہوں. اس نے کہا ہاں، عبادت سے اس کو شاید دھوکہ دیا جا سکتا ہے. تو بہت سے لوگ جو ہیں ہمارے، انہیں خود بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا، وہ اپنے آپ کو بہت مقدس سمجھ رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ میں بڑا عابد و زاہد ہوں، میں بڑا پہنچا ہوا ہوں، اور وہ اپنے ہی اس زہد و عبادت ہی کے اندر جو ہے، دکھاوے کی جو زہد و عبادت ہوتا ہے، اسی سے دھوکہ کھا لیتے ہیں اور اسی کے فریب میں آ جاتے ہیں. تو بہرحال وہ کہا کہ ٹھیک ہے، کیسے دھوکہ دو گے. کہا بھی ٹھیک ہے، میرے پہ چھوڑ دو. وہ آیا، اس نے آ کے مصلی اس کے قریب میں بچھا لی اور عبادت کرنے لگا. اب وہ شیطان تھا، آگ سے بنا ہوا ہے، وہ انسانی شکل میں آیا. انسان کو، ہم شیطان کو دیکھ سکتے تو اس کی اصل صورت میں، لیکن حدیث میں ہے، یہ جو ظاہراً ملا صدرہ نے بھی لکھی ہے کہ الملک مخلوق نوری یتبدل فی کل شیء الا الکلب والخنزیر، کہ فرشتہ جو ہے وہ نور سے بنا ہوا ہے. جو شیطان جو ہے، وہ یہ جن جو ہے آگ سے بنا ہے. فرشتہ نور سے بنا ہے، وہ ہر چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے سوائے نجس جانوروں کے، کتے اور خنزیر کے. والجن مخلوق ناری یتبدل فی کل شیء حتی الکلب والخنزیر. اور جن جو ہے وہ آگ سے بنا ہوا ہے، اور وہ بھی ہر چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ کتے اور خنزیر میں. تو وہ تبدیل ہو کے، شیطان کو اس کی اصلی صورت میں نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ تبدیل ہو کے انسانی شکلوں میں بھی آ جاتا ہے. تو وہ ایک مرتبہ ایک بڑا ہی عابد و زاہد بن کے، داڑھی رکھ اور یہ اور وہ، ٹوپی پہن، اور وہ آ گیا اور آ کے بیٹھ گیا کہ میں بھی عبادت کروں. بھائی عبادت کرتا رہا، کر رکھا. تو وہ عابد جو تھا، وہ جو عبادت گزار آدمی، وہ دیکھ رہا تھا. اس نے کہا بھی یہ کیسا عابد ہے کہ یہ نہ باتھ روم جانے کی اس کو ضرورت ہے، نہ تجدید وضو کی، نہ کھانے پینے کی، یہ تو عبادت کرے چلا جا رہا ہے. تو وہ عابد جو دھوکے میں آ گیا اس کی عبادت سے فوراً، اور کہا کہ بھئی وہ لیکن نا، یہ صرف عبادت بغیر علم، شعور، معرفت کے دھوکہ انسان کو دے جاتی ہے. تو انسان کبھی خود نہیں جانتا مسئلہ کہ عالم سے پوچھ لے. بہت سے لوگوں میں اتنا غرور، گھمنڈ، تکبر ہوتا ہے، عالم سے نہیں پوچھوں گا، میں خود اتنا پہنچا ہوں، میں اتنی عبادت کرتا ہوں، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں اتنا عزاداری کرتا ہوں، میں کیوں کسی سے پوچھوں، کہ کیا میں پوچھوں مسئلہ کسی سے، کیوں میں کسی سے ریفر کروں. تو اب وہ بیچارہ عابد فوراً چھوڑ چھاڑ اور چلا گیا اس شیطان کے پاس. اسے پتہ ہی نہیں یہ شیطان ہے. تو کہا بھئی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. اس نے اشارہ کیا، میری عبادت میں خلل مت ڈالو، میں عبادت کر رہا ہوں، تاکہ اس کو اور زیادہ اس پہ اعتقاد آ جائے. بہت سے لوگ جو لوگوں کو دھوکے بھی دیتے ہیں، تو وہ اپنی عبادت زہد دکھا دکھو کہ میں بہت زیادہ عابد ہے. تو کہا کہ بھئی کیا مجھے بات کرنی ہے، جب آپ مکمل کر لیں تو میں سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے جب نماز وغیرہ مکمل کی، شیطان نے کہا کیا بات ہے. کہا یہ آپ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی آپ کو وضو کی، تجدید وضو کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ کیا معاملہ ہے آپ کا آگے. کتنے آپ اس مقام پہ کیسے پہنچے، کون سی عبادت آپ نے کی. کہنے لگے میں جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچا ہوں گناہ کے ذریعے. کہنے لگے گناہ کے ذریعے. کہنے لگے ہاں. کہنے لگے میں نے گناہ کر لیا تھا، اس کے بعد پھر میں نے توبہ کی، اور توبہ کے مقام ایسا مجھے اس مقام پہ پہنچا دیا خدا نے پھر توبہ کے ذریعے کہ میں اب مجھے تجدید وضو کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، نہ بھوک لگتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے. اس نے کہا اچھا کیا گناہ کیا. کہنے لگے میں نے بدکاری کر لی تھی، میں نے زنا کر لی. تو کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. کہا میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں. 3 درہم دیے. کہا یہ جائیں آپ جا کے گناہ کر لیں، اور جو ہے اس کے بعد پھر آپ توبہ کریں گے تو پھر آپ بھی میرے جیسے مقام کو پا لیں گے. تو اب وہ بیچارہ عابد فوراً وہاں سے جہاں پہ عبادت کر رہا تھا، اپنے صومعہ سے، جہاں پہ وہ جو اس نے معبد اپنا بنا رکھا تھا، عبادت کا بنا رکھی تھی، جو
ٹیمپل یا جو بھی کہہ لیں اس کو، میں وہاں سے نکلا، فوراً نکلا اور وہاں شہر میں آ گیا. شہر میں لوگ سب دیکھنے لگے کہ یہ وہ عابد، یہ جو عبادت کرتے رہتے ہیں ہمیشہ، یہ آ گئے. سب لوگ پوچھنے لگے بھی آپ کو کیا چاہیے؟ کہ کچھ نہیں مجھے. وہ پتہ پوچھنے لگا فاحشہ کا. لوگوں نے کبھی یہ کیا یعنی آپ اس کا پوچھ رہے ہیں. لوگوں کا اتنا حسن زن تھا، لوگ اس کو اتنا مانتے تھے، سوچا کہ یہ اسے کوئی نصیحت کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے کوئی. وہ بتا دیا انہوں نے. وہ پہنچے وہاں. جب عابد وہاں پہنچ گیا تو کہا کیا معاملہ ہے؟ اس فاحشہ نے پوچھا، کہا کہ میں گناہ کرنے کے لیے آیا ہوں اور اس کے بعد میں توبہ کروں گا اور مجھے جو ہے مقام مل جائے گا. تو اس نے کہا بھی کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا آپ کو یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ تو آپ عابد و زاہد ہیں، اس جگہوں پہ آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا. اس میں یعنی تھوڑا بہت ایمان تھا، باقی تھا ایمان تھا اس فاحشہ کے اندر بھی. تو کہا کہ نہیں تمہیں اس سے کیا مطلب ہے، یہ میں پیسے بھی لے کے آیا ہوں اور یہ. تو اس نے کہا نہیں مجھے پوری کہانی سنائیں. کہا اس طرح سے میں عبادت کرتا ہوں کیونکہ آپ کو میں جانتی ہوں آپ عابد ہیں. تو کہا ایک اور وہاں پہ مجھ سے بڑا عابد آ گیا ہے، وہ اس کو وہ تجدید وضو کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بھوک نہیں لگتی اسے، اور اس نے مجھے کہا کہ وہ گناہ کر لیں. تو اس خاتون نے مثالیں دی، کہا کہ وہ شیطان ہے. کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا بھائی بات یہ ہے کہ جو گناہ کی رغبت دلائے وہ عابد و زاہد نہیں ہو سکتا. جو گناہ کی رغبت دلا رہا ہے وہ شیطان ہوگا. اور کوئی انسان گناہ کر کے کیا پتا آپ کو توفیق ہی نہ نصیب ہو توبہ کرنے کی، کیا پتا انسان گناہ کرنے کے بعد آلودہ ہو جاتا ہے، جو آپ کی عزت آبرو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ کے گناہ کیا پتا توبہ کی نہ. بہرحال میں سمجھایا اس نے کہا کہ بھئی یہ تم سب باتیں تمہارا اس سے کیا مطلب ہے؟ تم مجھے نصیحت کر رہی ہو، موعظہ کر رہی ہو، تم کون ہوتی ہو نصیحت کرنے والی؟ تو اس نے کہا کہ بھئی میں گنہگار ضرور ہوں لیکن میں ایک عابد و زاہد کو کسی گناہ میں نہیں ڈالنا چاہتی. آپ واپس چلے جائیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عابد و زاہد ہے تو آپ اس کو جا کے دیکھیں ایک مرتبہ. کیونکہ شیطان جب پشیمان شرمندہ ہو جاتا ہے، اپنے دھوکے میں نہ لا سکے تو بھاگ جاتا ہے، فرار کر جاتا ہے. اگر وہ وہاں ہے تو اور بات، لیکن اگر وہ وہاں نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ آپ کو دھوکہ دے رہا تھا. وہ عابد فوراً اٹھا، واپس آیا، دیکھا تو شیطان بھاگ کے فرار کر گیا. اسی رات اس فاحشہ کو موت آ گئی. وہ اس کی آخری رات تھی. اس کے اندر کیونکہ ایمان کی رمق باقی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ جو اس نے نیک کام کیا اس کے بدلے فوراً اس کو اسی رات موت دے دی تاکہ اب دوبارہ گناہ نہ کرے. اب اس نے، اس کی توبہ قبول ہو گئی، اس نے کسی عابد و زاہد کو برائی سے روکا. مر گئی اسی رات. اور اللہ نے ایک نبی کو اپنے بھیجا کہ بھئی وہ میری ایک عابدہ تھی، اس کو جا کے غسل و کفن کرو. پھر وہ نبی لے کے گئے کچھ خواتین مومنات کو، کبھی اس کو غسل و کفن کرو، جنازہ پڑھایا. کہا اللہ پروردگارہ کیوں تو نے مجھے اس فاحشہ کے لیے بھیجا جنازہ پڑھانے کے لیے؟ کہا کہ یہ ایک عابد کو اس نے گناہ سے بچایا. تو انسان بعض اوقات وہ دنیا کے فریب میں آ جاتا ہے. تو تین طرح سے جناب نوح سے متعلق ہے کہ جب جناب نوح نے بد دعا کی، رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، پروردگارہ کافروں میں سے ایک کو روئے زمین پہ زندہ نہ چھوڑ. یہ اپنے بچوں کو بھی کافر بنا دیتے ہیں. تو یہاں تک ہے کہ اللہ نے جناب نوح سے کہا کہ میرے کشتی بنائے. کشتی بنائے کا اس کے اندر یہ اتنے طبقات ہوں. بہت بڑی کشتی تھی. اگر آپ جا کے ترکی کے جہاں پہ وہ ملی ہے، اس کے آثار ملے ہیں، تو ایک سائنسدان نے اس کشتی سے متعلق بڑی تحقیق کی اور وہ کہتا ہے کہ وہ تقریباً 200 میٹر لمبی تھی کشتی. یعنی ایک پانی کے جہاز کی طرح سے تھی اس زمانے میں. اتنی بڑی کشتی بنائی. اس کے اندر 6 یا 7 فلور سے، اس کے 6-7 منزلہ تھی کشتی وہ اندر سے. اور جو دو جوڑے جناب نوح نے رکھے تمام، یعنی بہت بڑی کشتی تھی اور وہ عام کشتی نہیں تھی. اس نے تحقیق کرنے کے بعد ثابت کیا، جبکہ وہ امریکی سائنسدان تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، شیعہ نہیں تھا. اس نے پھر بھی تحقیق کرنے کے بعد ثابت کیا. دوبارہ تو جناب نوح نے کشتی بنائی اور اس میں کہا کہ بھی اتنے طبقات، اور اللہ نے اتنی مدتوں میں وہ کشتی مکمل ہوئی تاکہ اس دوران اللہ نے کہا کہ کسی بھی ان میں سے جن کو میں نے تباہ و برباد کرنا ہے، ان میں کہ ہاں کوئی اولاد نہ ہو. اس دوران کسی کے ہاں اولاد نہ ہو، کیونکہ اللہ بے گناہ بچوں پہ عذاب نازل نہیں کرتا. اور جو اس قوم کے جو لوگ نیک تھے تو ان کو وہ موت دے دی، اور پھر کچھ برے تھے. تو بہرحال تفصیلات ہیں، میں اس میں نہیں جا سکتا. تو کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تاکہ بچے اور نابالغ جو ہیں ان کو عذاب نہ آئے. تو صرف جوان ہوں اور بوڑھے ہوں، مدتوں جو ہیں وہ سارے جب بچے جوان ہو گئے سب کے سب یعنی ان کو ہدایت جناب نوح کرتے رہے، ہدایت قبول نہیں کی، سب کے سب گناہ میں چلے گئے. پھر اللہ نے عذاب نازل کیا. پھر ایک سیلاب آیا، سب کے سب ڈوب کے مر گئے. تو جناب نوح جو ہے وہ جب کشتی میں سوار کر کے لے گئے وہ اپنے بیٹوں کو، بہوؤں کو. بہرحال تو کشتی سے اترے تو شیطان ایک مرتبہ ملنے کے لیے آیا اور کہا کہ نوح آپ نے ہماری بڑی مدد کی کہ آپ نے سب انسانوں کو تباہ برباد کر دیا. بد دعا کی، سب مر گئے ڈوب کے. تو
جناب میں آپ کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، 3 باتیں بتانا چاہتا ہوں. تو جناب نوح نے کہا دور ہو جا. تو شیطان سے کیا سنوں گا؟ تو اللہ نے فرشتے کو نازل کیا، کہا ہے نوح اس شیطان کی سن لیجئے، یہ جو ہے اس وقت صادقانہ بات کرنے لگا ہے کہ بھئی یہ جو بتائے گا آپ کو کہ بھئی یہ کیا کیا جو ہے اس نقصان. تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے بہت کچھ کرتا ہوں کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں. تو کہا کیا کہا میں لیکن 3 چیزوں سے میں جب میرا لیے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ میں اپنا دام چلانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں، میں ہر ایک آدمی کو دھوکہ دینے میں. کہا جب ایک نامحرم مرد و عورت جو ہیں وہ ساتھ ہوں، خلوت میں ہوں، تو میں ان کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہوں. دوسرا میں جب انسان غصے میں ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، خشمگین ہو جاتا ہے، تو اس وقت میرا پورا اس پہ زور چلتا ہے، میں اس کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہوں. اور تیسرا جو قضاوت میں آ جائے، جو فیصلہ کرنے لگے، تو وہاں پہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کو دھوکہ دے لوں. یہ میرے لیے 3. تو یہ بہرحال ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جس میں قضاوت جو ہے وہ قاضی وہ اکثر جو ہے وہ بعض اوقات ایک کی طرف رجحان پیدا کر لیتا ہے، تو وہ اس میں پھر ناکام ہو جاتا ہے. اور خلوت وہ تو آپ کو سب کو معلوم ہے کہ نامحرم جب اکٹھے ہوں تو اس میں گناہ کا بہت